پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سن۔ ناظرین، مہنگائی کا جن بے قابو ہوتا جا رہا ہے اور حکومت کوشش کر رہی ہے کہ مہنگائی کے جن کو دوبارہ بوتل میں کسی نہ کسی طرح بند کیا جائے، اور اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کل کابینہ اجلاس میں کافی اہم کچھ فیصلے کرنے جا رہے ہیں کہ مہنگائی پہ قابو کس طرح سے پایا جائے، اور یہ وہ ایک ایشو ہے جو ہر پاکستانی کو اس وقت متاثر کسی نہ کسی طرح سے کر رہا ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو پاکستان میں غربت کی سطح سے نیچے رہ رہے ہیں۔ اس میں اشیاء خرد و نوش جس طرح سے ان کی قیمتیں بڑھی ہیں، اس میں کافی سارے حکومت کی پرفارمنس پہ بھی سوالات اٹھے ہیں۔ تو امید یہ کی جا رہی ہے کہ کل کیا فیصلے ہوتے ہیں وہ اس حوالے سے دیکھیں گے۔ آج پروگرام میں بھی اس حوالے سے تھوڑے بہت گفتگو کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ مسئلہ آخر ہے کہاں پہ۔ نہ صرف یہ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جب سے آئی ہے، اس حکومت میں بھی پچھلی حکومتوں کی طرح کچھ ایسے قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے نظریں جمائی ہوئی ہیں ایک سونے کے انڈا دینے والی مرغی پہ، جس کو کہ روزویلٹ ہوٹل کہا جاتا ہے نیو یارک کے اندر، اور اس ہوٹل کو پہلے کوشش کی جا رہی تھی کسی نہ کسی طرح بیچ دیا جائے، پھر بیچ میں ایک اور کارروائی ڈالی گئی کہ اس پہ جو لون چڑھا ہوا ہے وہ ایک اور لون والی کمپنی نے اٹھا لیا کہ جناب اس کو ہم یہاں سے بیک ڈور سے مینوور کر کے چیزیں لے لیں گے، اس ہوٹل پہ قبضہ کر لیں گے، اور پھر یہ کہانی شروع ہوئی جو کہ نومبر 2019 میں شروع ہو گئی تھی کہ جی ایک جوائنٹ وینچر کرنا ہے۔ تو اب یہ معاملہ کدھر ہے، اس حوالے سے ہی بات کرتے ہیں، اور اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر ہوا بازی۔ منسٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ روزویلٹ ہوٹل 31 اکتوبر سے بند ہو رہا ہے، اس کے ساتھ اب آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 31 اکتوبر سے بند ہونے نہیں جا رہا، بلکہ یہ 31 دسمبر سے بند ہونے جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک کلیریفیکیشن ضروری تھی۔ اور دوسری جو ٹاپ موسٹ کلیریفیکیشن میں دینا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی سوچے ہی نہ، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہ عمران خان کے ہوتے ہوئے یہ اس چیز کا تو تصور کرنا بھی مشکل کام ہے کہ کوئی غلط ہو رہا ہو۔ اور جس طریقے سے میرے فاضل دوست، میں نے ابھی ان کا سنا ہے، رؤف کلاسرا صاحب کا انٹرویو سنا ہے، بڑے سینئر صحافی ہیں، انویسٹیگیٹنگ پہ کافی ان کا عبور ہے اور بڑے ریلیونٹ ڈاکومنٹس کے ساتھ وہ آتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی روزویلٹ کو بیچنے نہیں جا رہا، یہ قطعاً بکے گا نہیں، یہ بھی ایک میں دوسری کلیئرٹی دینا چاہتا ہوں۔ اور تیسری بات کہ اس ہوٹل پہ کچھ لائبلٹیز تھیں، ہوٹل کو رینوویٹ کرنے کے لیے کچھ لون لیا گیا تھا جے پی مورگن سے $160 ملین کا، جس سے اس کے کچھ رومز رینوویٹ ہوئے تھے، اور وہ لون پے بیک کرنا تھا۔ 2018 تک تو ہوٹل پروفٹ میں رہا، 2018 سے آنورڈ ہوٹل خسارے میں جانا شروع ہو گیا، اور اب آلموسٹ سارے ہوٹل، اگر مین ہیٹن میں آپ چیک کروا سکتے ہیں کہ 183 چھوٹے بڑے ہوٹلز بند ہو چکے ہیں، 100% بند ہو چکے ہیں، اور سٹل روزویلٹ کھلا ہوا ہے، اور اگر بند ہونے جا رہا ہے تو وہ بھی 31 دسمبر 2020 کو بند ہوگا۔ اور جو اچھی خبر میں دینے جا رہا ہوں کہ $143 ملین آؤٹ سٹینڈنگ اماؤنٹ تھی، جن میں سے $105 ملین اس کا لون تھا، جو کہ لون جی پی مورگن سے ایک اور کمپنی MSDL نے وہ لون خرید لیا، اور وہ لون خریدنا بھی ایک میلا فائڈی تھی، اس کی ہوٹل پہ نظر تھی، لیکن اسے بھی ہم نے سائیڈ لائن کرنے کے لیے اسپیشل ECC ہوئی، پرائم منسٹر نے اسپیشل ڈائریکشنز دیں کہ ہوٹلز کی تمام لائبلٹیز ختم کی جائیں، اور پھر ECC نے کی ریکمنڈیشن ہے $143 ملین، جس میں سے $105 ملین تو لون ہے، اور اس کے علاوہ کچھ مسلینیس چارجز ہیں، اخراجات ہیں، کچھ بقایا جات ہیں، کچھ وہاں کی یونینز کی کمپنسیشن ہے، تو یہ ٹوٹل 143 ملین اس کی ریکمنڈیشن ECC نے دی، کیبنٹ نے اسے ریٹیفائی کیا، نیشنل بینک نے وہ پیسہ ٹرانسفر کر دیا نیو یارک کو، اور وہ لائبلٹی الحمدللہ ہم اتار کے بینک کا بقایا اب ایک
اب روزویلٹ خالصتاً حکومت پاکستان کی پراپرٹی ہے، ہر لحاظ سے سیف ہے. بند تو اس لیے ہو رہا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے 183 ہوٹلز بند ہو گئے ہیں، ہم خسارے میں جا رہے ہیں، ہم مزید خسارہ برداشت نہیں کر سکتے. تو فار دا ٹائم بینگ اس کا فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اسے بند کر دیا جائے، اور پھر منسٹری آف پرائیویٹائزیشن دیکھے ڈیفرنٹ آپشنز، کیونکہ وداؤٹ رینوویشن اب اس ہوٹل کا چلنا محال ہے. اور اس کی رینوویشن کے لیے بھی مختلف لوگوں سے اس کے سروے کروایا گیا، ایسٹیمیشن کروائی گئی، مختلف آپشنز موجود ہیں. لیکن سو فار کوئی آپشن ہم نے ڈسکس نہیں کی، کسی آپشن پہ ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. فی الحال تو ایک ہی فیصلہ تھا کہ ہوٹل کی تمام لائبلٹیز کو اتارا جائے، ہوٹل کو بالکل کلیئر کیا جائے اور اسے ہر لحاظ سے سیف کیا جائے. تو الحمدللہ آج ہوٹل کی تمام لائبلٹیز اتر چکی ہیں، ہوٹل سیف ہے. اگر کسی کی نظر تھی بھی اس پہ تو اللہ تعالیٰ اس کی نظر سے روزویلٹ کو محفوظ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور یہ اسپیشل مہربانی، اسپیشل انٹرسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان کا تھا کہ اس کی تمام لائبلٹیز اتاریں. اسپیشل فنڈز کی اپروول دی گئی اور اسپیشل ڈائریکشنز کے ساتھ. تو اس کے بعد پرائیویٹائزیشن فائنینشیل ایڈوائزر مقرر کرے گی اور وہ مختلف آپشنز دیکھے گی. لیکن ایک پرنسپل ڈیسیژن موجود ہے کہ ہوٹل گورنمنٹ آف پاکستان کا رہنا ہے، پی آئی اے آئی ایل کا ہوٹل کی ملکیت رہنا ہے. اسے ہم نے بیچنا نہیں ہے، اسے ہم نے پرائیویٹائز نہیں کرنا. اسے چلانے کے لیے مختلف آپشنز جو ہیں وہ فائنینشیل ایڈوائزر دیکھے گا، غور کرے گا اور اس کی ریکمنڈیشن پہ پرائیویٹائزیشن عمل کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. وزیر صاحب نے بہت تفصیل سے یہ سارے معاملات سامنے رکھے اور تفصیلات بتائیں. اب میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ نے کہا کہ جی بالکل یہ ہوٹل بکے گا نہیں، اور پہلی دفعہ یہ شاید آپ نے بتایا کہ 2018 سے گھاٹے میں گیا، نقصان میں گیا، اور پچھلے کئی سالوں کی جب اس کی ہم فائنینشیل آڈٹ شیٹس، اینول رپورٹس نکال کے دیکھتے ہیں تو گھاٹے میں نہیں گیا. تو پہلا تو میں یہ ذرا سوال آپ سے جاننا چاہوں گا کہ 2018 سے جب یہ گھاٹے میں جانا شروع ہوا، کیا یہ اس وقت کورسپونڈ نہیں کرتا اس ٹائم پیریڈ سے جب ایک دفعہ پھر سونے کا انڈا دینے والی مرغی کو ذبح کرنے کے لیے پلانز بنائے گئے؟ اور اس وقت بھی شاید خاقان عباسی کے سامنے بھی اس وقت وزیر اعظم تھے، یہ پلان رکھا گیا، انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. اور پھر آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں سائنسدان بہت بڑے بڑے، وائٹ کالر کرائم اتنی صفائی کے ساتھ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں لگتا. ماضی میں مشرف دور سے لے کے نواز شریف صاحب نے بھی اس کی کوشش کی، میاں حسب منشا میاں منشا نے لینے کی کوشش کی، پھر کوئی زلف کے اسیر ہو کے نام آئے کہ جی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے دوست ہیں کوئی، وہ بھی اس میں انٹرسٹ آئے، ٹرمپ کا بھی اس میں انٹرسٹ آیا. تو یہ 2018 میں پہلی دفعہ جب اس نے نقصان دینا شروع کیا تو کیا آپ نے وہ لسٹیں نکلوائی ہیں کہ پی آئی اے کے کون سے ڈائریکٹر سے کون کون لوگ تھے جو جا کے مفت میں وہاں کے اس میں روزویلٹ ہوٹل میں رہتے رہے اور اس کو ڈیلیبریٹلی نقصان کے اندر پہلی دفعہ اتنے سالوں کے بعد لے کے گئے؟ ان سے کوئی آپ نے سوال جواب کیا یا کہ نہیں یہ اچھی چیز ہے کہ ہم نے کیونکہ اب جوائنٹ وینچر پہ جانا ہے، ایک ریزن نکالنا تھا، اس قوم کو ہم نے بیوقوف سمجھا ہوا ہے سارے کے سارے، اور ہم نے کیونکہ 15 نومبر 2018 کو ہم نے 2019 کو فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے جوائنٹ وینچر میں جانا ہی جانا ہے، ٹاسک فورس بھی بنا دی تھی اور آج بھی آپ جوائنٹ وینچر پہ جا رہے ہیں. ڈیلائٹ کی بھی ریکمنڈیشن اس کے مطابق آئی، ای سی سی کے ریکمنڈیشن اس کے مطابق آئی، سی سی او پی کی ریکمنڈیشن اس کے مطابق آئی. کابینہ میں بیٹھ کے آپ نے بھی اسی ٹاسک فورس کو جس نے آپ نے ختم کیا، آپ نے خود ختم کروایا، اسی ریکمنڈیشن کو آپ نے سیکنڈ کیا. تو یہ قوم بیوقوف ہے کیا کہ یہ اس طرح سے نئی کارروائی ڈالی جا رہی ہے؟ ایسی کوئی چیز نہیں ہے ارشد، بالکل قوم کے سامنے ٹرو پکچر رکھی جا رہی ہے اور ٹرو پکچر رکھی جائے گی. کوئی پرنسپل ڈیسیجن نہیں ہوا کہ اسے جوائنٹ وینچر پہ جانا ہے، کوئی ڈیسیجن نہیں ہوا کہ یہ ہوٹل کس کو دینا ہے. اس میں مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہیں، لیکن اگر ہوٹل خسارے میں جانا شروع ہوا 2018 سے خسارے میں جانا شروع ہوا اور اس کی وجہ بیڈ کنڈیشن تھی اس ہوٹل کے کمروں کی اور اس سے رینوویشن کی سخت ضرورت تھی، بیڈ آکوپینسی، روم آکوپینسی گریجولی کم ہو رہی تھی اور پھر کووڈ نے رہی سے ہی کسر نکال دی. تو بیچنا تو چاہ رہے تھے، نواز شریف بھی بیچنا چاہ رہے تھے. سر کووڈ تو ابھی آیا ہے نا، یہ تو اس سال آیا ہے کووڈ. ہم تو بات کریں گے پہلی دفعہ جب اس نے نقصان اٹھانا شروع کیا.
لیکن پہلی دفعہ 2018 کون کون سے سیاستدان جا کے مفتے میں وہاں پہ رہتے رہے یہ بتا دیں مجھے, پی آئی اے کے اپنے ڈائریکٹرز, ان کی فیملیز, ان کے دوست, یہ لسٹیں آپ نے منگوائی ہیں؟ یقیناً میں نے آج تک دیکھا بھی نہیں, نہ میں آج تک رہا, نہ میں نے وزٹ کیا, اور یقیناً یہ بھی میں دعوے کے ساتھ آپ نے نہیں کیا. میرے پاس مارچ 13 2020 کا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا منسٹر صاحب لیٹر ہے جس کے پیرا نمبر 7 میں بڑے واضح الفاظ میں یہ سوال کر رہے ہیں کہ جی پلیز in the last family members of hundreds of PIA and PIL directors, ministers, friends, politicians and their friends have been facilitated by PIL for free stay in Roosevelt Hotel. جب مفتے ماریں گے تو یہ قومی اثاثہ نقصان میں جائے گا نا منسٹر صاحب, اور یہ ڈیلیبریٹلی ہو رہا ہے. نجیب سمیع صاحب کو کتنی ایکسٹینشن دی ہوئی ہیں اور کتنے عرصے سے آپ نے بٹھایا ہوا ہے جن کے انڈر یہ آتا ہے, اور اگر یہ نقصان میں گیا آپ نے سوال پوچھا ان سے کہ جناب اتنے سالوں سے تو آپ ہی یہاں پہ تشریف فرماتے, کیا کیا آپ نے کہ یہ نقصان میں چلا گیا ہے؟ یقیناً یہ سوال میرا آج بھی ان سے ہے کہ نقصان میں جانے کی وجوہات کیا ہیں, اور یقیناً جواب اس کا یہی ہے کہ ہوٹل کے کمروں کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے, ہوٹل کی اوورآل کنڈیشن ایسی نہیں ہے, اس میں بیڈ آکوپینسی, روم آکوپینسی گریجولی کم ہوتی رہی ہے, اسے رینوویشن کی ضرورت ہے, مزید فنڈنگ کی ضرورت ہے. اور جہاں تک جس لیٹر کا آپ نے حوالہ دیا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل, انہوں نے جو لیٹر لکھا ہے ذرا کنفرم کر لیجئے گا کہ پھر انہوں نے وڈرا بھی کر لیا ہے. اگر یہ ڈیفینیٹلی مس یوز ہوا ہوگا. وڈرا تو ظاہری بات ہے, حکومت کو پسند نہیں آئے گا, پاورفل حکومت ہے, فون کریں گے تو وڈرا ہو جائے گا لیٹر اس میں. لیکن کیا یہ آپ نے آڈٹ کروایا کہ مفتے میں کون کون رہتا ہے؟ پھر اس کا سر لیٹر وڈرا ہو گیا, چھوڑ دیں لیٹر, جھوٹ کا پلندہ ہے لیٹر. مجھے آپ بتائیں کہ آپ نے آڈٹ کروایا کہ مفتے میں کون کون رہتا رہا ہے وہاں پہ؟ یقیناً اس میں پچھلے ادوار میں لوگ جاتے رہے ہیں, پولیٹیشین بھی جاتے رہے ہیں. ہمارے اس دور میں کوئی ایسا پولیٹیشین, کوئی ایسا پارلیمنٹیرین مفتے میں نہیں رہا. یہ میں وثوق کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. نہ میں نہ ہماری پارلیمنٹ کا کوئی اور نہ ہماری گورنمنٹ کا کوئی حصہ اس میں جا کے مفت میں رہا ہو. اس کی تو میں یقین دہانی کروا سکتا ہوں. مجھ سے پہلے, ہماری حکومت سے پہلے ڈیفینیٹلی لوگ, مراعات یافتہ لوگ, اس میں پی آئی اے کے لوگ بھی ہیں, اس میں اس وقت کی جو پولیٹیکل گورنمنٹس تھیں ان کے زعماء بھی ہو سکتے ہیں, پارلیمنٹیرینز بھی ہو سکتے ہیں, ان کے کیبنٹ کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. یقیناً لوگ رہے ہوں گے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں رہے, لیکن میں اپنے دور کی بڑے وثوق کے ساتھ اور بڑے یقین کے ساتھ اور بڑے دعوے کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی انفارمیشن ایگزیکٹ ہو بھی سکتی ہے, آپ لے بھی سکتے ہیں, مل بھی سکتی ہے. آپ مجھے پھر بھی کویسچن کر سکتے ہیں کہ ہمارے دور میں کوئی مفتہ نہیں لگا ہوگا. اچھا منسٹر صاحب, آپ کے دور میں بھی کوئی لوگ انٹرسٹڈ نظر آئے آپ کو جو کہ اس میں جوائنٹ وینچر میں پارٹنرشپ کرنا چاہ رہے ہوں؟ آپ نے ایک چیز تو ابھی کنفرم کی ہے کہ جو ایم ایس ڈی پی سی او ایف پارٹنرز تھے جنہوں نے جے پی مارگن سے لائبلٹی اٹھائی تھی, اب وہ لائبلٹی حکومت پاکستان نے اگست میں جو آپ نے 125 ملین غالباً 143 ملین ڈالر یہ ساری لائبلٹیز حکومت پاکستان نے اب خود اٹھا لی ہیں, اور ایم ایس ڈی پی سی او ایف پارٹنرز جو ہیں اور جے پی مارگن, ان کی طرف اب روزویلٹ ہوٹل کا کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ اماؤنٹ نہیں ہے. اب کسی کا کوئی بھی آؤٹ اسٹینڈنگ اماؤنٹ نہیں ہے, نہ جے پی مارگن کا ہے, نہ ایم ایس ڈی کا ہے, نہ ہی کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ اس کے علاوہ بھی کوئی ہے. تھوڑے سی اماؤنٹ بچتی ہے, نیگوسیشنز ہو رہی ہیں یونین کے ساتھ, آج کل میں وہ بھی فائنل ہو جائیں گی اور ایگزیکٹ پکچر آپ کے سامنے آ جائے گی. لیکن جی جہاں تک کوئی طریقہ کار کا فرق تھا اس پہ ڈیفینیٹلی میں نے بھی آبجیکشن کیا, اس میں اس وقت کے سیکرٹری ایویشن نے بھی آبجیکشن کیا کہ کسی ٹاسک فورس کی ضرورت نہیں ہے, کسی ٹی او آرز کی ضرورت نہیں ہے, جو بھی ہم نے کرنا ہے اس کے لیے ایک لیگل طریقہ کار موجود ہے. تو وہ ساری چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں. اب کوئی ٹاسک فورس نہیں ہے. جن ناموں کے بارے میں لوگ خدشات کا اظہار کر رہے تھے ان کی کسی ٹاسک فورس میں پارٹیسپیشن نہیں ہے, کوئی ٹی او آرز نہیں ہے, بالکل پرائیویٹائزیشن کے آرڈیننس. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہیں پہ منسٹر صاحب مجھے بتائیں گے فائنینشیل ایڈوائزر اپوائنٹ ہو گیا اس سلسلے میں, اور کیا کوئی ریکمنڈیشن آئی ہے؟ فائنینشیل ایڈوائزر نے وہی ریکمنڈیشن دی ہے جو کہ ٹاسک فورس نے دی تھی کہ اس کو جوائنٹ وینچر کے طور پہ ہی چلانا سب سے مناسب چیز ہے. دیکھیں جی, ابھی تک یہ ٹاسک دیا گیا ہے پرائیویٹائزیشن منسٹری کو, انہوں نے فائنینشیل ایڈوائزر کرنا ہے, اس کے لیے جو سیٹ پروسیجر ہے اسے وہ فالو کر رہے ہیں. ابھی تک فائنینشیل ایڈوائزر کی اپوائنٹمنٹ ہی نہیں ہوئی, ریکمنڈیشن تو بعد کی بات ہے.
تو ابھی سو فار کوئی ایسا جی سب سے پہلے یہ والا جو کٹا اس دور میں کھولا گیا ہے منسٹر صاحب، وہ چیئرمین پی آئی اے صاحب اپنے انیشیٹو پہ یہ سمری اٹھا کے لے آئے تھے آپ کی اجازت کے بغیر؟ یہ ایک ان کا پروسیجرل کوئی ذاتی انٹرسٹ تھا اس میں؟ ان کے کوئی دوست یار تو نہیں تھے؟ پروسیجرل لیپسز تھے، انہیں ڈائریکٹلی انہوں نے سمری انیشیٹ کی جو ڈائریکٹلی پرائیویٹائزیشن کو گئی، جو کہ نہیں جانی چاہیے تھی، اسے وایا ایویشن ڈویژن آنا چاہیے تھا. یہی ہمارا آبجیکشن تھا اور وہ ریٹیفائی ہو گیا ہمارا آبجیکشن، اور چیزیں اب منسٹر صاحب ان کو کیا ضرورت پڑی تھی یہ انیشیٹو لے کے جانے کی اور منسٹری کو بائی پاس کر کے؟ سڈنلی نظر آیا کہ جناب کیونکہ ماضی میں بھی مشرف دور سے لے کے آپ کے دور تک یہ کام ہوتا رہا، ہر ایک نے بیچنے کی کوشش کی، تو چیئرمین پی آئی اے کا اس میں کیا انٹرسٹ تھا؟ کیونکہ پی ٹی آئی حکومت کا تو نظریہ تھا، اور میں کئی آپ کو سنوا سکتا ہوں، پرائم منسٹر عمران خان صاحب، اسد عمر، کہ جناب اداروں کو ہم نے صحیح کرنا ہے، بیچنا ان کا سلوشن نہیں ہوتا، اور بیچنے کے لیے یہ وائٹ کالر کرائم کے لیے راستہ کھولتا ہے، قیمتیں کم لگاتی ہیں. تو چیئرمین پی آئی اے کا کیا انٹرسٹ تھا کہ سب کچھ بائی پاس کر کے یہ ساری چیزیں لے گئے؟ انہیں کسی نے کہا تھا یا خود ان کے کوئی انٹرسٹ تھا اس میں؟ میرے علم میں نہیں ہے کہ ان کا کیا انٹرسٹ تھا اور کیا انٹرسٹ ہے. یقیناً اگر ان سے کوئی ہوئی ہے تو یہ چیز ایک غلط ہوئی ہے جسے ہم نے بر وقت پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، اور وہ اس کی اصلاح بھی ہو گئی ہے اور وہ چیز ریٹیفائی بھی ہو گئی ہے. اسے اب ڈسکس کرنا کہ ریٹیفائی تو ہوگی نا منسٹر صاحب، آپ نے ٹاسک فورس پہ بھی آبجیکشن کر دیا، ٹاسک فورس میں بھی ایسے لوگ آ گئے. اب جو چیئرمین پی آئی اے، آپ یہ تو کنفرم کرنا کہ انہوں نے غلط ایک اقدام کیا جو کہ بعد میں ریکٹیفائی ہوا؟ ایک چیز غلط تھی، اس پہ ہماری ایک ویلڈ آبزرویشن تھی اور وہ ریکٹیفائی ہو گئی، تو ایک وہ چیز ختم ہو گئی. چلے بہت شکریہ، آپ نے یہ چیز تو کنفرم کی. اب میں منسٹر صاحب جو میٹنگز ہوئی ہیں اس حوالے سے، 15 نومبر کو ٹاسک فورس بنی جس میں ایس اے پی ایم آن اوورسیز پاکستانیز ان کو شامل کیا گیا، اور انہوں نے جو اس میٹنگ میں ریکمنڈیشنز تھیں وہ یہ تھی کہ فار سیٹنگ اپ اے جوائنٹ وینچر پروجیکٹ. 18 جون کو ہم ٹی وی پہ اپیئر ہوتے ہیں صاحب اور کہتے ہیں کہ جی جوائنٹ وینچر اس کا بہترین آگے جانے کا طریقہ ہے، اور اس کے بعد جب یہ 18 جون کو ریویل کرتے ہیں، جو 24 جون کو کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن ہے. اب میں ڈیٹس آپ بڑی غور سے دیکھتے رہیے گا، 15 نومبر سے لے کے 18 جون تک، اور ایس اے پی ایم جو کہہ رہے جے وی پہ ہم نے جانا ہے، جے وی پہ جانا ہے، جے وی واحد آپشن ہے. کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن 24 جون کو وہی کہتی ہے کہ جناب to initiate the process of appointment of financial advisor to undertake the envisaged leasing of Roosevelt site for setting up a joint venture project for prospective misuse development. یہ کیا حسین اتفاق ہے کہ ایس اے پی ایم آن اوورسیز پاکستانی جو بات کہہ رہا ہے وہی چیز کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن لکھ کے دے رہی ہے، وہی چیز آپ کیبنٹ میں لے کے جاتے ہیں، اور پھر جو کیبنٹ جب یہ والا سارا کام ہو جاتا ہے، ساری چیزیں اپروو ہو جاتی ہیں، اور آپ کے آبجیکشن کے بعد جو ٹاسک فورس بنی تھی 15 نومبر کی وہ ڈی نوٹیفائی ہو جاتی ہے، لیکن ریکمنڈیشن ساری پہ ٹھک 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 اپروول کے ٹھپے لگے ہوئے. دیکھیں، ہر بندے کی ایک اپنی رائے ہو سکتی ہے، کسی کی اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹیز بھی ہوتی ہیں، وہ رائے دے سکتا ہے، لیکن بلیک اینڈ وائٹ میں کوئی انہوں نے بتایا تھا کہ ان کی تو ایکسپرٹیز ہے، اور غلام سرور خان صاحب کو ٹیکسلا کے آگے کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے، ایون ٹیکسلا میں ڈیولپمنٹ نہیں کروا سکے. یہ آن ریکارڈ ہے یہ چیز. واقعی ان کا فرمانا بجا ہے جی کہ میری اس طرح کی کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے، میرا کوئی انٹرنیشنل ایکسپوئر نہیں ہے، میرا کوئی اس طرح کا نیشنل ایکسپوئر بھی نہیں ہے، لیکن ان کی جو بھی رائے تھی، جو بھی خیال تھا، جو بھی پرپوزل تھی، وہ آن پیپر نہیں تھی، ان کی ایک رائے تھی، ایک ڈسکشن تھی. اب اس میں فائنینشیل ایڈوائزر ہوگا اور پھر انٹرنیشنل کنسلٹنٹس ہوں گے. ہم نے وہ نیشنل پراپرٹی ہے اور اس کے ہم کسٹوڈین ہیں. آپ کو یقین رکھنا چاہیے ارشد بھائی کہ اس میں کسی قسم کی کوئی بدنیتی اور بددیانتی نہیں ہوگی، اور کچھ غلط عمران خان کے ہوتے ہوئے کچھ غلط ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا سوچتا ہے، کوئی کیا پرپوزل تیار کرتا ہے، لیکن جو بھی ہوگا پاکستان کے انٹرسٹ میں ہوگا. بالکل منسٹر صاحب، سوال اس لیے بھی بنتا ہے کہ ایک ہوٹل جو پچھلے 99 سال سے پروفٹ میں تھا، اب وہ کیا کہتے ہیں گرا کٹ گیا تو کفن چور آ گیا. وہ پہلے تو معاملات کچھ اور ہوتے تھے، یہاں تو ہوٹل پہلی دفعہ لاس میں جا کے اور پھر پوری کاروائی جو کہ ایک باقاعدہ وائٹ کالر کرمنلز کا طریقہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ نیکسس بنا کے پہلے اداروں کو بند کرو، اس کو نقصان میں دکھاؤ، پھر سستے داموں ان کو خرید لو، اور پھر آگے بلے ہی بلے. اور جو بھی آپ نے یہ ایم ایس ڈی این پارٹنرز کا
ساتھ کہا ہے کہ جی ہم نے لائبلٹی لے لیے. اس فرم کا کام کیا تھا؟ ان کا کام یہی ہے کہ اس طرح کی اینٹیٹیز کو اٹھاؤ اور بعد میں بیچ دو, لائبلٹیز اٹھاؤ ریئل اسٹیٹ کی جس کا آپ کو نظر آئے اور ان کو بعد میں بیچ دو, جو کہ آپ نے کہا کہ اس کو روک دیا گیا بھی, لیکن یہ پلان تو ان پلیس تھا نا اسی طرح سے. دیکھیں جی پلان تو یقیناً تھا, میل آف آئی ڈی تھا, اس ہوٹل پہ نظر تھی, ایک سینٹرل پراپرٹی ہے, لیوکریٹو پراپرٹی ہے, بڑی اہم پراپرٹی ہے, اس پہ بہت سارے لوگوں کی نظر تھی, لیکن ہم نے ساروں کی نظر بد سے اسے محفوظ رکھا, اسے بچا لیا. تمام لائبلٹیز کلیئر کرنے کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان اس کی براہ راست مالک ہے, اور کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے, کوئی لیٹیگیشن نہیں ہے, کوئی آربیٹریشن نہیں ہے, کوئی ڈیفالٹ نہیں ہے. جو کیا اسٹینڈنگ کمیٹی, رائٹ, اسٹینڈنگ نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں پی آئی اے ایل کے ایم ڈی نجیب سمیع نے بتایا کہ صدر ٹرمپ بھی اس میں انٹرسٹڈ ہیں, وہ ابھی بھی انٹرسٹڈ ہیں اس میں پراپرٹی میں. اس میں میں اس اسٹینڈنگ کمیٹی میں موجود تھا, خواجہ آصف صاحب تشریف لائے, وہ اسپیشل انوائٹی تھے, انہوں نے آ کے اس پہ بات کی, تو اس پہ بالکل اس نے سمیع نے کہا کہ کسی وقت اور پھر وہ چیک بھی کیا گیا, ویریفائی بھی کیا گیا کہ 90s میں جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پرائم منسٹر آف پاکستان تھیں, اس وقت ٹرمپ صاحب پولیٹکس میں نہیں تھے, وہ ایک اچھے بزنس مین ہیں, انویسٹر ہیں, ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں ہیں, انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار بھی کیا تھا. اس پہ ایک کمیٹی بھی بنی تھی, اس کمیٹی کی آپس میں مذاکرات بھی ہوئے تھے, لیکن ہمارے دور میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی. اور انہوں نے بھی, سمیع نے بھی یہ کہا کہ کسی وقت, اس وقت نہیں, کسی وقت, وہ وقت کا بارے میں اس کا تفصیل نہیں بتا سکا. تو پھر چیک کرنے کے بعد میں اسے کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے دور میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پرائم منسٹر تشریف لے کے گئے, انٹرنیشنل منسٹر صاحب آپ آن ریکارڈ یہ ایشورنس دے سکتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کا داماد جیرارڈ کوشنر اس جے وی میں کسی سٹیج پہ بھی آئندہ جا کے انٹر نہیں ہوگا؟ دیکھیں جی, میں کسی چیز کی ایشورنس نہیں دے سکتا, کوئی کمپنی, کوئی جے وی, میں کسی کو روک نہیں سکتا, لیکن کم از کم کسی لیول پہ حکومت پاکستان کے ساتھ, پرائم منسٹر آف پاکستان کے ساتھ, کسی حکومتی اہلکار کے ساتھ کم از کم کوئی نہ رابطہ ہے, نہ سوچ ہے, اور نہ یہ سوچیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, جو بھی ہوگا انٹرنیشنل کنسلٹنٹس ہوں گے, فائنینشیل ایڈوائزر ہوگا, پرائیویٹائزیشن میں سی سی او پی بھی ہے, پرائیویٹائزیشن کمیشن بھی ہے, سی سی او پی ہے, کیبنٹ بھی ہے, ڈسکشن کے بعد جو بھی فیصلے ہوں گے بالکل بڑے ٹرانسپیرنٹ انداز میں ہوں گے, ہر کسی کے دکھانے کے بعد ہوں گے, ڈسکشن کے بعد ہوں گے. تو لیکن اگر کوئی پہلے غلط ہونے جا رہا تھا تو اس کی ریکٹیفیکیشن بھی ہوئی, ڈسکشن میں آگے ریکٹیفیکیشن ہوئی. وہ تو منسٹر صاحب آپ بیٹھے تھے تو وہ ریکٹیفیکیشن ہو گئی نا, آپ نے تھوڑا بہت شور مچا لیا, ادروائز 15 نومبر سے لے کے یہ سارے آپ کے سرکاری دستاویزات ایک ہی کہانی بتا رہے تھے, جو پہلے دن پلان بنا تھا, اور آپ نے اگر نہ اس میں پوائنٹ آؤٹ کرتے, ٹاسک فورس پہ نہ آبجیکٹ کرتے, ایم ایس ڈی کے حوالے سے جو میڈیا نے سوالات اٹھائے آپ اسے نہ ایڈریس کرتے. آپ نے خود بتایا کہ میلا ارشد بھائی پھر بھی یہی ہوگا کہ کوئی غلط نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی, میرے ہوتے ہوئے اور عمران خان کے ہوتے ہوئے پاکستان اور خاص کر روز ویلٹ میں کوئی غلط نہیں ہو سکتا. میں یہ یقین دہانی کراتا ہوں. وفاقی وزیر ہوا بازی غلام سرور خان صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد بات کریں گے کچھ مہنگائی کے معاملات کی, ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کچھ مہنگائی کی اور متحدہ اپوزیشن کیا کرنے جا رہی ہے, اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں وفاقی وزیر برائے ریلوے شیخ رشید صاحب. شیخ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ لوگوں کا بنا ہوا ہے وہ مہنگائی ہے, اور اپوزیشن بھی اسی حوالے سے سوال اٹھا رہی ہے, لوگ بھی سوال اٹھا رہے ہیں. وزیر اعظم نے ایک کمیٹی بھی بنا دی ہے کہ جی مہنگائی کی پہ قابو پایا جائے, قیمتیں قابو میں لائی جائیں. ٹائیگر فورس کو بھی رول دیا جا رہا ہے, یہ مہنگائی قابو میں آئے گی کیسے؟ میں کل انشاءاللہ یہ تو دیکھیں, مجسٹریٹوں کو اختیارات دے دیں, مجسٹریٹ ریڈ کریں, اور میرے لحاظ سے باقی تو فیصلہ عمران خان کا, جو اس نے کرنا ہے وہی نافذ ہونا ہے. مہنگائی تو ہے جی, میں تو لوگ مجھ سے خفا ہو رہے ہیں, بینگ اے کیبنٹ ممبر میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ مہنگائی ہے. اگر میں نہیں کروں گا تو نہ میں عمران خان کے ساتھ سنسیئر ہوں, نہ قوم کے ساتھ سنسیئر ہوں,
نہ اپنے آپ کے ساتھ سنسیئر ہوں. لوگ چیخ رہے ہیں دوائیاں مہنگی ہیں, گھی مہنگا ہے, چینی مہنگی ہے, آٹا مہنگا ہے, بیسک نیسیسٹی کی چیزیں, سبزیاں مہنگی ہیں. سو ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے, اور میں کیبنٹ میں یہ رائے دوں گا کہ مجسٹریٹوں کو اختیار دیں. جو شیخ صاحب یہ ایک دم مہنگائی اتنی ہو کیسے گئی ہے, کیا وجہ آپ کو سمجھ آتی ہے؟ دیکھیں, مہنگائی بیسیکلی نفع خور معاشرہ ہے. جب تک ان کو ڈنڈا نہیں چلے گا یہ مہنگائی ٹھیک نہیں ہوگی, اور ڈنڈا چلائے گا کون یہ بات طے کرنی ہے. اور جو صورتحال گزر رہی ہے, اب آپ نے سٹارٹ ہی مہنگائی سے لے لی ہے, آگے حکومت سمجھتی ہے کہ میں ضرورت سے زیادہ ہی مہنگائی کا پرچار کا ایکسیپٹ کر رہا ہوں. مہنگائی ہے جی, اس میں ذرا برابر شک نہیں, اور لوگ جو ہیں نالاں ہیں, لیکن عمران خان سے نفرت نہیں کرتے. عمران خان پہ لوگوں کو یقین ہے کہ وہ اس مہنگائی کو ٹھیک کریں گے, اور انشاءاللہ اس سال میں ہم اس مہنگائی کو ٹھیک کر کے دم لیں گے ہر قیمت پر. شیخ صاحب, میں اس لیے مہنگائی سے بات آپ سے شروع کی کیونکہ آپ کا عوام کے ساتھ رابطہ ہے. ہم بھی جب باہر جاتے ہیں تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی اب دیکھیں پی ٹی آئی کی حکومت آئی, چیزیں بہتر ہونی چاہیے تھی, ہماری تو ہر چیز اشیاء خوردونوش مہنگی ہوتی جا رہی ہے. لوگ سوال کر رہے ہیں باہر آپ جائیں تو. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, 100% آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ مہنگائی ہے. اپوزیشن نہیں ہے, کوئی جلسہ جلوس نہیں ہے, مہنگائی ہے. ہمیں یہ ٹھیک کرنی ہے اور ہم نے یہ ٹھیک کرنی ہے. اچھا شیخ صاحب, ایک باقاعدہ طور پہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ حکومت جس چیز کا نوٹس لیتی ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہے. چینی پہ یقیناً وزیر اعظم نے بہت اچھا ایک قدم اٹھایا, انکوائری کمیشن بھی بنا اور ابھی تحقیقات بھی ہو رہی ہیں جس میں کہ کافی سارے جو شوگر مل مالکان ہیں وہ بالکل خوش بھی نہیں ہیں, اور ان کے کالا دھن جو ہے وہ پکڑا گیا ہے اس حوالے سے. جس سے پہلے گندم کے حوالے سے ایک کمیشن بنایا, لیکن اب چینی کی قیمتیں, گندم کی قیمتیں, باقی ساری چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں, اور لوگوں نے تو کہنا شروع کر دیا کہ مہربانی اب آپ نوٹس نہ لیں کیونکہ یہ بھی مہنگائی مزید ہو جائے گی. تو اس کا کیا حل ہے, کس طرح سے یہ کمیونیکیٹ کیا جائے لوگوں کو کہ حکومت کیا کر رہی ہے اور بہتری کیسے آئے گی؟ وہ کمیونیکیٹ کرنے میں مسئلہ ہو رہا ہے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کل کیبنٹ میں یہ بات لے کر جاؤں گا, اور کل کیبنٹ میں میں بات, جب وہ زیرو میٹنگ ہوتی ہے جس میں بیوروکریٹس نہیں ہوتے, اس میں میرا ایجنڈا پہلی ذہن میں ہے, اور میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ لوگوں میں بڑی بے چینی ہے مہنگائی کی وجہ سے, اور یہ بات میں کل کیبنٹ میں کہوں گا. رائٹ, عوامی نمائندگی بھی آپ وہاں پہ کریں گے لوگوں کے کنسرنز, لیکن کچھ انٹرنیشنل کنسرنز بھی ہیں. اب آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت بھی جاری ہے. آئی ایم ایف کہہ رہا ہے جی بجلی کی مزید قیمتیں بڑھاؤ, گیس کی مزید قیمتیں بڑھاؤ. جب یہ چیزیں بڑھیں گی تو کاسٹ آف پروڈکشن آٹومیٹیکلی بڑھے گی اور اس کا بھی ایک ایفیکٹ آئے گا. تو کس گرداب میں ہم پھنسے ہوئے ہیں؟ پھنسے ہوئے ہیں, اس سے نکلنا ہے انشاءاللہ, اسی سال میں نکلنا ہے, اور نکل کے دم لیں گے انشاءاللہ. عمران خان کی قیادت میں اس بحران سے نکلیں گے, نکلے بغیر گزارا نہیں ہے. حالات جو ہیں وہ واقعی لوگوں کے لیے تکلیف دہ ہیں, اور اس تکلیف دہ حالات میں انشاءاللہ تعالی نکلیں گے. آئی ایم ایف کی بھی پابندیاں ہیں, اگر آئی ایم ایف کے ساتھ نہ ڈیل کرتے تو ڈیفالٹ ہو جاتے. ڈیفالٹ ہونے سے بچنے کے لیے آئی ایم ایف کے پاس گئے, گو دیر کی, لیکن بہتری اسی میں ہے کہ ہم جس قدر جلدی ہو سکے اس مہنگائی پہ قابو پائیں. یہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ وہ تقریباً اس ہفتے کے اختتام پہ اپنے جلسوں کا اہتمام بھی کر لے گی 16 اکتوبر سے گجرانوالہ سے. حکومت کو اس حوالے سے کوئی خطرہ تو نہیں محسوس ہو رہا؟ کوئی خطرہ نہیں ہے, کوئی خطرہ نہیں ہے راشد, ارشد شریف صاحب, کوئی خطرہ نہیں ہے. جو مرضی کرنے, جلسوں سے حکومت نہیں گئی. 126 دن جلسہ کیا ہے, دنیا کا ریکارڈ ہے. دنیا کا ریکارڈ ہے کہ 126 دن دھرنا دیا ہے, اور میں نے ایک دن بھی ناغہ نہیں کیا. 126 دن کوئی 3-4 مہینے ہو جاتے ہیں. اس میں اگر حکومت نہیں گئی نا تو عمران خان کی حکومت کہیں نہیں جا رہی. اور اب میں آپ کو آپ کے آج کی خبر میں یہ بیان دینا چاہتا ہوں, فضل الرحمان صاحب جتنے بفرے ہوئے تھے ان کی اس اکتاہٹ میں اور اس جوش اور جذبے اور اس خوف ناکی میں کچھ کمی آئی ہے, اور آہستہ آہستہ اور کمی آ جائے گی 2 جلسوں کے بعد, کیونکہ وہ بھی ٹیسٹر لگا کے بیٹھے ہیں کہ ہمارے کتنے لوگ آتے ہیں. اور یہ بھی گورنمنٹ بھی کول ڈاؤن کا مظاہرہ کرے گی, اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے ان کو اجازت بھی دے, اور ان کو اجازت دی جائے. ان کا یہ آئینی اور قانونی حق ہے کہ وہ جلسے اور جلوس کریں, اور حکومت کو اس سے کوئی ڈر نہیں ہے. بلکہ میں آپ کے یہاں یہ خبر دینا چاہتا ہوں کہ آگے سے جتنی تلخی
اپوزیشن کے ساتھ بڑھ چکی تھی یا بڑھ گئی تھی نواز شریف کے بیانیے کے بعد، اس میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے۔ یہ اپوزیشن کی طرف سے کمی واقع ہوگی؟ میرا خیال ہے فضل الرحمان کی طرف سے کچھ نہ کچھ کمی کی امید ہے کہ جلسے کریں گے، کیونکہ ملک کو دہشت گردی کا خطرہ ہے، اور ملک میں آپ دیکھیں اتنے بڑے عالم دین جو ہیں کراچی میں شہید ہوئے ہیں، سلیم اللہ صاحب کے صاحبزادے، اور اتنے بڑے خطرات ہیں ملک میں، اور اگر کسی نے مذہبی معاملات کو ذمہ داری سے نبھانا، فضل الرحمان کا بھی اتنا فرض ہے جتنا کسی اور کا ہے۔ مذہبی علماء کو اپنی ذمہ داریاں نبھانی چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ پاکستان کے معاملات کو دیکھتے ہوئے اور انٹرنیشنل سیاست کے وتیرے دیکھتے ہوئے اور انٹرنیشنل سیاست کا اس ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کی خواہشوں کو ناکام بنانے کے لیے بہتری کی طرف مائل ہوں گے حالات۔ اچھا، آپ نے انٹرنیشنل حالات اور سیاست کا ذکر کیا، لندن میں بیٹھ کے تو عالمی سیاست اور آپ کو یہ ساری چیزیں بہتر سمجھ آتی ہیں، تو جو میاں نواز شریف صاحب ہیں وہ انٹرنیشنل سیاسی جو پاور گروپس ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے میں آپ کی اطلاعات کے مطابق ہوں گے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں کب نہیں تھے یہ انٹرنیشنل سازشی محرکات جو ہیں، نواز شریف نے اپنی کشتی میں پتھر پھینکے ہیں، اور نواز شریف نے اپنی سیاست کو ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد کیا ہے۔ سورج مشرق سے مغرب سے نکل سکتا ہے، مغرب سے مشرق کو نکل سکتا ہے، لیکن نواز شریف نے فوج کے خلاف جو بیان دیا ہے اس کو واپس اگل کر بھی اس کا گزارا نہیں ہوگا، اس کو یہ گانٹھیں جو ہیں اپنی دانتوں سے کھولنی پڑیں گی۔ رائٹ، اور ایک خاموشی تھی اس حوالے سے مریم نواز نے کہا ہے کہ شاید خوف زیادہ تھے اس وجہ سے خاموش تھی، لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں خاموش کروایا تھا وہ خود خاموش ہو جائیں گے۔ دیکھیں گھبرائیں نہیں آپ، اپوزیشن میں لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، ہمیں کوشن دینا چاہیے، ہمیں کوشن دینا چاہیے۔ اپوزیشن نے ایسی باتیں کرنی تو باتیں ہیں نا ٹی وی کے لیے، اب 1 مہینے سے یہ جلسے کی باتیں لگ رہے ہیں کمپنی کی مشہوری کے لیے، آنا تو ٹی وی پہ ہے جتنا آنا ہے، 1 ہو 1 لاکھ ہو 1 کروڑ ہو 10 کروڑ ہو، دکھانا ٹی وی کے کیمرے نے ہے، اور ان کی باتیں صبح شام دن میں 4 مرتبہ یہ کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ خطرناک باتیں وہ ہیں جو اب ہر خبر نامے میں ریٹ بتا رہے ہیں، میں اس سے زیادہ پریشان ہوں، میں ان کے جلسوں سے پریشان نہیں ہوں، بہت جلسے دیکھے ہیں۔ ایوب خان سے کے خلاف سے بڑے جلسے جو ہے وہ سب سے پہلے ہم ہی نے شروع کیے تھے 6 نومبر 1968 کو، بعد میں یہ سارے لیڈر اس میں آئے تھے۔ لوگ مہنگائی سے پریشان ہیں، ان کو لوگ اپنا معتبر نہیں سمجھتے۔ جو لوگ پارٹیوں میں الٹیمیٹلی یہ لوگوں کو کہیں گے آپ کو اعظم کا الیکشن لڑائیں گے، آپ کو کونسلر کا الیکشن لڑائیں گے، آپ کو چیئرمین بنائیں گے، آپ بندے کتنے لے کر، یہ سارے ٹیکٹس یوز ہوتے ہیں۔ یہ سارے ٹیکٹس جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں ہم بھی یوز کرتے ہیں، کر لیں۔ میں نے آپ سے یہ گزارش کی ہے کہ ان کے جلسوں سے عمران خان کہیں نہیں جا رہا۔ جو اپوزیشن کے استعفوں والی بات تھی، اور ابھی پچھلے چند دنوں سے پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ استعفے دینے پہ وہ سیریسلی غور کر رہے ہیں اور شاید دے بھی دیں، اس حوالے سے دھمکیاں آنی شروع ہو گئی ہیں، اور اکثر یہ کہا جاتا تھا کہ پیپلز پارٹی استعفے نہیں دے گی۔ میرا تو سیاسی تجزیہ یہ ہے، اتنی بڑی سیاسی خودکشی نہیں کرے گی کہ سندھ سے اپنے آپ کو فارغ کر لے۔ الٹیمیٹلی ان کی سیاست سندھ میں، پنجاب سے ان کی کتنی سیٹیں ہیں جی، کتنی سیٹیں ہیں قومی اسمبلی میں، کتنی سیٹیں ہیں صوبے اسمبلی میں، میٹر نہیں کر رہی ہے پارٹی پنجاب میں۔ پنجاب میں میٹر کر رہی ہے مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف۔ فضل الرحمان صاحب کے پی کے میں اور بلوچستان میں میٹر کر رہے ہیں، سیاسی طور پر ان کا ایک حصہ ہے اس کی سیاست میں۔ پیپلز پارٹی پنجاب میں میٹر نہیں کر رہی، پنجاب میں سے کتنے استعفے دے گی تو کیا کر لے گی، سندھ میں استعفے دے کے حکومت سے جائے گی، پھر اس کے جو نتائج نکلیں گے وہ آنے والے وقت میں پتہ لگے گا کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ ایسا کام ابھی بھی میں اپنی اس سیاسی تجزیے پہ قائم ہوں کہ پیپلز پارٹی سندھ سے استعفے نہیں دے گی۔ اچھا، اگر استعفے نہیں دیتے تو کیا پھر وہ سینٹ مارچ 2021 اپنی سیٹیں دیکھ رہے ہیں کہ چند سیٹیں ان کو مزید مل جائیں گی، اور نون لیگ کی سیٹیں یقیناً سینٹ میں مارچ 2021 میں کم ہونے جا رہی ہیں، اور تمام اپوزیشن کیا سینٹ الیکشن سے پہلے، اور جس میں ممکنہ ایک برتری ہوتی نظر آ رہی ہے، انکریز نمبر نظر آ رہے ہیں پی ٹی آئی کے، اس کو روکنے کی کوشش کریں؟ اور اتنا ارجنٹ کیوں ہو گیا یہ کہ سینٹ میں اگر پی ٹی آئی کی میجورٹی آ گئی تو کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی دیکھیں، یہ 27 دسمبر تک میں نے پہلے آپ سے عرض کیا، کوئی 4 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ 30-31 دسمبر سے لے کے 20 فروری تک انہوں نے فیصلہ کرنا ہے،
اور پی ٹی آئی کو انہوں نے ہر صورت حال میں سینٹ کے الیکشن میں جانے سے روکنے کی کوشش کرنی ہے. اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو یہ معلوم ہے کہ جب سینٹ میں تحریک انصاف کی سیٹیں بڑھ گئی تو پھر ان کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی. اسمبلی میں آئیں, تقریریں کریں, لڑائی جھگڑا کریں, دنگا فساد کریں اور اس کے بعد گھر چلے جائیں. پھر ان کا کیا رول ہے؟ قومی اسمبلی میں بھی ٹھیک ہے, سینٹ میں ہماری کمزوری ہے, وہ بھی جوائنٹ سیشن دیکھیں. قومی اسمبلی جیتا ہے, اسپیکر جیتا ہے, سینٹ کا چیئرمین جیتا ہے, فیٹف جیتا ہے, سارے جیتے ہیں, لیکن پھر اتنی تگودو نہیں کرنی پڑے گی جو آج کرنی پڑ رہی ہے. پھر سینٹ میں بھی ایک طرف سے کاغذ نکلے گا اور دوسری طرف سے سینٹ میں جائے گا, تھوڑا سا فاصلہ ہے اور پاس ہو جائے گا. یہ چیزیں ان کو سمجھ ہیں, اس لیے انہوں نے ٹائمنگ سینٹ سے پہلے 20 فروری سے پہلے جو کچھ کرنا ہے وہ کر لینا ہے. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر برائے ریلوے شیخ رشید احمد صاحب. پی ڈی ایم کا جو اس وقت سب سے بڑا خدشہ آپ کہہ رہے ہیں سینٹ اگر الیکشنز ہیں, اگر میجورٹی آ جائے تو اتنے خوف زدہ کیوں ہیں؟ اس سے پہلے بھی یہ کام ہوتا رہے کہ کبھی کسی جماعت کی سینٹ میں برتری, کبھی کسی جماعت کی, اور لیجسلیشن بھی ہوتی رہی. اب زیادہ خطرہ کیوں ہے؟ کیا یہ خطرہ ہے کہ کہیں اگر سینٹ میں پی ٹی آئی کی میجورٹی آ گئی تو صدارتی نظام کی طرف کوئی قدم اٹھایا جا سکتا ہے, 18ویں ترمیم ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ یہ دو مین خدشات ہیں اور پی ڈی ایم کے ممبران کے ذہنوں میں. دیکھیں, صدارتی انتخاب کے 6 نکات پاس کرنا تو مجھے نہیں دکھائی دیتے. باقی 18ویں ترمیم سوالیہ نشان ہے. اس میں نون لیگ میں بھی تھوڑی بہت کنسیشن ہے, پیپلز پارٹی میں کوئی کنسیشن نہیں ہے. نون لیگ اس پہ ایک سوچ رکھتی ہے, تحریک انصاف ایک سوچ رکھتی ہے, لیکن الٹیمیٹلی اس سسٹم نے بہتری کی طرف چلے جانا ہے. مارچ میں اس سسٹم نے بہتری کی طرف چلے جانا ہے, کیونکہ انہوں نے جو آخری کوشش کرنی ہے, جلسہ جلوس سے کبھی کوئی حکومت نہیں گئی جی. درجنوں مہینے تحریک چلانے کے باوجود بھی جب سڑکوں پر جوڑو کراٹے ہوتے ہیں, جب سڑکوں پہ معاملات آتے ہیں تو اس کا الجھاؤ جب ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے کچھ اور نکلتے ہیں. میں آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں سارے معاملات کو. بالکل آپ نے درست کہا ہے. میں 18ویں ترمیم میں بات چیت کو آگے بڑھتے, ضروری نہیں وہ کامیاب ہو جائے, آگے بڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, لیکن میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ جلسے اور یہ جلوس حکومت کو ہٹا سکیں. اچھا شیخ صاحب, آپ پہلی شخصیت ہے جس نے کہا کہ نون میں سے شین نکلے گی, میم نکلے گی, پتہ نہیں کیا کیا نکلے گا نون میں سے. کیا نون لیگ کے کچھ ممبران کے حکومتی جماعت کے ساتھ رابطے ہیں اور کیا وہ اپنی پارٹی سے نالا ہیں؟ کوئی تعداد ہے؟ نمبرز آپ کے پاس 2 درجن ہیں, 3 درجن, کتنے لوگ ہیں یا بالکل بھی نہیں ہیں ابھی تک ایسے؟ دیکھیں, استعفے دینے کے مسئلے میں نون لیگ میں ڈفرنٹ آف اوپینین آئے گا, کیونکہ نواز شریف صاحب تو مزے سے بیٹھے ہیں پارک لین میں, نہ کوئی آوی نہ کوئی جاوی, جا پتر راوی. وہ تو مزے سے بیٹھے ہیں, اپنے سینڈوچز کو کھا رہے ہیں اور مزے سے واک مار رہے ہیں, مزے سے کافی پی رہے ہیں. لوگوں کو کہہ رہے ہیں تم لاٹھی چارج کی زد میں جاؤ, تم جاؤ کورونا کے وائرس میں اندر جاؤ. اور ابھی جو 2 واقعے ہوئے ہیں, آج بھی مجھے کسی نے کہا کسی کو چھری ماری گئی ہے کراچی میں کسی عالم دین کو. یہ معاملات اتنے آسان نہیں ہیں جتنے سمجھ رہے ہیں. ایک وزیر نے کہا جی شیخ رشید کو کیسے پتا ہوتا ہے. بھائی میں عقل کا اندھا ہوں, مجھے نظر آ رہا ہے کہ جو انٹرنیشنل فورسز ہیں وہ پاکستان میں ہر اس طریقے سے پینک پھیلانا چاہیں گی, ہر اس طریقے سے عدم استحکام پھیلانا چاہیں گی, کیونکہ پاکستان آگے بڑھنے لگا ہے. اللہ نے عمران خان کی حکومت پر کورونا میں بڑا احسان کیا, بڑا رحم کیا اور بہتری کی طرف گئی ہے. اور اگر یہ بہتری کی طرف گئی ہے تو اس سے پاکستان کی اکانومی بہتری کی طرف چلنا شروع ہو گئی ہے, جس سے مہنگائی بہتر ہوگی, جس سے لوگوں کو سکون ہوگا, اور جو بیسک بنیادی ایشو ہیں اسے ہم حل کر سکیں گے. اگر ہم یہ نہیں حل کر سکیں گے تو ہمارے لیے تو یہ مسئلہ نہیں ہے, پی ڈی ایم مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ جو ہے مہنگائی ہے, اس کو ہم نے حل کرنا اور اس سال میں حل کرنا ہے, اور حل کر کے دم لینا ہے عمران خان کی قیادت میں انشاءاللہ. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی, اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.